اب اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ عزیزہ عارفہ امتیاز تلاوت کے لیے تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام عارفہ، کیا حال ہے؟ ذرا ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا
بہت درست تلفظ کے ساتھ. اللہ مبارک کرے. ترجمہ امت الحی خان. عزیزہ امت الحی. سورت آل عمران کی آیات 15 تا 19 جن کی تلاوت ابھی کی گئی ہے کا ترجمہ پیش خدمت ہے. میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. لوگوں کو عام طور پر پسند کی جانے والی چیزوں کی یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے محفوظ خزانوں اور خوبصورت گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کی محبت اچھی شکل میں دکھائی گئی ہے. یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے پاس نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے. تو کہہ کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ان میں بسیں گے اور نیز ان کے لیے پاک بیویاں. اور اللہ کی رضا مقدر ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں اس لیے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور خدا کے لیے اپنے اموال خرچ کرنے والے اور راتوں کے آخری حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں. اللہ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا پرستش کا کوئی بھی مستحق نہیں. وہ غالب اور حکمت والا ہے. قصیدہ عزیزہ منال پیش فرمائیں گی. منال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I'm going to recite a qasida by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. تهب رياح عاصفات مبيدة وقل صلاح الناس والغي يكثر وقد زلزلت أرض الهدى زلزالها وقد كدرت عين التقى يصعدن إلى العلا وما من دعاء يسمعن وينصر فلما طغى الفسق المبيد بسيله تمنيت لو كان المتبر على جدر الإسلام نزلت حوادث وذاك بسيئات تذاع وتنشر
وفي كل طرف نار فتن تأججت وفي كل ذنب قد تراءى التقعر أرى ظلمات ليتني مت قبلها وذقت كؤوس الموت لولا أنور وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا. السلام عليكم ورحمة الله. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اردو کلام عزیزہ شوکت جہان بنگلہ دیش پیش فرمائیں گی. ان کے تلفظ میں کچھ بنگالی انداز ہے مگر وہ بھی اجنبی انداز بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے جو تلفظ کی غلطی ہے اس کو معاف فرمائیں. السلام علیکم. تیاری کر لی ہے تم نے اس دفعہ؟ اچھی شاباش. ان کو تو آپ جانتی ہیں مجھے اردو کلاس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. دیا
لگا کنارے یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی دنیا بھیک سرا ہے بچھڑے گا جو ملا ہے گر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے شکوا کی کچھ نہیں زا یہ گھر ہی بے بقا ہے یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی اے دوست تو پیارو عقبا کو مت بسارو کچھ کام میں گزارو دنیا ہے جائے پانی لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ زیادہ راہ لے لو کچھ کام میں گزارو کچھ کام میں گزارو دنیا ہے جائے پانی دل سے اسے اتارو دنیا ہے جائے پانی دل سے اسے اتارو یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی سبحان میاں رانی یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی اللہ شاباش ماشاء اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الطور آیات 49 اور 50 گزشتہ دنوں جب کینیڈا اور امریکہ کے دورے کی توفیق ملی تو دونوں جگہ خواتین کے خطاب کے لیے میں نے ایک ہی مضمون چنا، یعنی اللہ کی محبت کے ذریعے اپنی تربیت۔
اور یہ مضمون خصوصیت سے خواتین کے اجلاس میں چننے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور کینیڈا کے معاشرے میں مجھے اپنی احمدی بچیوں کے متعلق بہت فکر لاحق ہوئی. اگرچہ جماعتی اجلاسوں کے موقع پر جب احمدی خواتین آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی حیا ضرور دکھاتی ہیں کہ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو برابر مناسب طریق سے ڈھانپ لیں، اور اگر اس سے پہلے بے احتیاطیاں کرتی بھی ہوں تو کم سے کم دینی اجتماع میں وہ بے احتیاطیاں اچھل کر نظروں کو تکلیف نہ دیں. ایک یہ بھی زاویہ ہے ان کے اس وقتی پردے کو دیکھنے کا جس زاویے سے میں نے دیکھا. ایک وہ زاویہ تھا جس کے متعلق مجھے کثرت سے خط ملتے رہے کہ دیکھو یہ منافقات ہیں، یہ دھوکہ دیتی ہیں، آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں، پیچھے ان کو گھروں میں دیکھیں، ان کے خاندانوں کے روابط دیکھیں، وہاں مجلس کے اندر کیسی کیسی بے احتیاطیاں برتی ہیں، کھلے عام مردوں اور عورتوں کی اختلاط کی مجلسیں چلتی ہیں، تو وہاں ان کا دین اور ہے، آپ کے سامنے کچھ اور ہو جاتا ہے. مگر اس کے باوجود میں نے ان خطوں کو رد کر دیا کیونکہ میں احمدی بچیوں کے دلوں سے نیک توقعات رکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ اگر بد ہوتی ہیں تو سطحی طور پر ہوتی ہیں، دل کی گہرائی سے ان کے اندر خدا اور دین کی محبت موجود ہے، اور ایک ہی چیز کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ایسی بچی جو پردے میں غیر محتاط ہو، جب مسجد آتی ہے یا دین کے مجالس میں شرکت کے لیے آتی ہے تو دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ حیا کی خاطر اپنے دل کی شرم سے وہ اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لیتی ہے اور تمام عرصہ شرمندگی محسوس کرتی ہے. اور دکھاوے کے لیے وہاں اس کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ساری دنیا کھلی ہے، جہاں چاہے سر اٹھا کر پھرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. بس میں اس وقت بھی اسی نتیجے پر قائم تھا، اب بھی اسی نتیجے پہ قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بچیاں حد تربیت سے باہر نہیں نکلیں. اور جب ایسے معاشرے میں جہاں غیر معاشرے کے اثرات کی شدت ہو اور غیروں کی کثرت ہو، ان کو گھومنا پھرنا پڑے، ان کو کالجوں میں اسکولوں میں جانا پڑے، ان کو دیگر کاموں میں حصہ لینا پڑے، تو طبعاً ان کے اوپر ایک ایسا حملہ ہو رہا ہے جسے روکنے کے لیے کوئی تربیت کی نظر سامنے نہیں ہوتی. ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ باہر نکلی ہیں تو کیا کر رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں. عزیز و اقارب کی بھی نگاہ نہیں پڑتی کیونکہ وہاں بہت پھیلا ہوا معاشرہ ہے، احمدی نسبتاً کم اور دور دور ہٹے ہوئے. بس یہ جو علیحدگی کی وجہ سے ایک قسم کی آزادی ملتی ہے، اس میں شیطان کو کھل کھیلنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. یورپ کی اور بات ہے، اب انگلستان میں تو کوئی احمدی لڑکی احمدی کی نظر سے بچ کے نکل نہیں سکتی. کوئی دور کے کنارے پر بھی کوئی واقعہ ہو، اس کی اطلاع مجھے ملتی ہے، اور بر وقت ہم اقدام کرتے ہیں، سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے خاندانوں کو بلواتا ہوں اور بلا استثناء ہمیشہ جب بھی پیار سے انہیں سمجھایا گیا انہوں نے مثبت رد عمل دکھایا ہے. اس لیے میرے لیے بدظنی کی کوئی جا نہیں، کوئی اس کا جواز نہیں کہ میں ان بچیوں پر بدظنی کروں. اسی طرح وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دور ہٹتے ہوئے دیکھا، ان پر بدظنی تو نہیں مگر تکلیف ان کے متعلق بہت ہے. انہوں نے اس بے چینی کا وقت پر اظہار نہیں کیا جو بے چینیاں جلد ہی بچوں کو سنبھال سکتی تھی. وہ بچے جب گودوں میں کھیلتے ہیں اس وقت ان کی ماؤں کے انداز ان کے دل پر، ان کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں، اور جو باتیں مائیں اچھی سمجھتی ہیں وہ بچے ضرور اچھی سمجھتے ہوئے بڑھتے ہیں. اگر ماؤں کے ظاہر کی بات اور ہو اور دل کی بات اور ہو
یعنی دل میں خواہ کیسا ہی ایمان کیوں نہ ہو، اگر بیرونی سفر دوسری طرف کا شروع ہو چکا ہو تو بچے وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس سے اور دل کو بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ بارہا ان کی طرف سے ایمان کے اظہار بھی ہوتے ہیں، مگر کمزوری انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ نیچے کی راہ کی طرف بہتا ہے، جیسے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اس لیے جب دو طرح کے رجحانات بچوں کو دکھائی دیں تو ہمیشہ تن آسان رجحان کو قبول کرتے ہیں، جس سمت میں بہنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ بس تربیت میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ماں نیک ہو اور باپ بد ہو تو بچوں کے لیے خطرہ ہے کہ باپ کی بدی کو اختیار کر لیں، باپ نیک ہو اور ماں بد ہو تو بچوں کے لیے خطرہ ہے کہ ماں کی بدی کو اختیار کر لیں۔ بس دونوں کے لیے یکساں ہونا اور برابر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کیسے تربیت والے مہیا کیے جائیں؟ کہاں ہر ایک خاندان پر ایک نگران مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو بھی تو ناصح کی نصیحت سے تو لوگ طبعاً دور بھاگتے ہیں، اور نصیحت کے انداز بھی تو سب کو معلوم نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو نصیحتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے روڑے مار رہے ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ خواتین میں روڑے مارنے کا رجحان مردوں سے زیادہ ہے۔ وہ جب نصیحت کرتی ہیں تو اثر یہ پڑتا ہے کہ تانے دے رہی ہیں، اثر یہ پڑتا ہے کہ ہماری بھلائی مقصود نہیں، اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے، یہ بتانا جتلانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم اس معاملے میں تم سے بہتر ہیں اور تم بہت ہی ذلیل قسم کی چیز ہو جو ایسا گندا نمونہ دکھاتی ہو۔ ناک بھون چڑھا کر اگر وہ بات کریں اس بات کا دل پر نیک اثر تو کیا ہوگا، الٹا بد اثر ہوگا، اور ایسی عورتیں پھر نصیحت کرنے والیوں سے اور بھی دور ہٹ جاتی ہیں۔ اور رد عمل کے طور پر ایک اور بہت ہی خوفناک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر نصیحت کے بدلے ایسی عورتیں جن کے اندر کمزوریاں پائی جائیں وہ اچھوں پر نظر ڈال کر ان کی کمزوریوں کی جستجو کرتی ہیں، اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ہر کمزوری سے پاک ہو۔ پھر وہ باتیں بناتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھو جی آئی تھی گھر سے بڑی نصیحت کرنے والی، ہم پر یہ تان کیے اور اپنا یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہے جو اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں نصیحت کی باتیں تو نہیں، یہ تو معاشرے کو چھید دیتی ہیں۔ جہاں ایک دو سوراخ تھے وہاں سوراخ اتنے ہوتے ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ چھلنی بن جاتا ہے، کوئی نیکی کی بات اس چھلنی میں نہیں ٹھہرتی۔ یہ وہ مسائل تھے جن پر غور کرتے ہوئے جب میں کینیڈا کے اجلاس میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان باتوں کا ذکر چھیڑوں اور کیا کہوں، کہ اتنے میں وہ نظم جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی سبحان من یرانی پر، جس کی تان ٹوٹتی ہے یا تان وہاں پہنچ کر پھر ایک نئے مضمون میں داخل ہوتی ہے، تو اچانک میرے سامنے گویا مہمہ حل ہو کر ابھر آیا، ہر بات روشن ہو گئی۔ اور یہ بات میں حیران تھا کہ پہلے مجھے کیوں نہ سوجھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام محبت کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں، اور اس وقت مجھے یہ راز سمجھ آیا کہ ہر نبی محبت کی بنا پر نبی بنتا ہے۔ بنی نوع انسان کی خرابیوں کی نفرت کی بنا پر کبھی کوئی نبی نہیں بنا، وہ تو ان لوگوں کی بدیوں میں رہتے ہوئے اپنی ذات میں سمٹ جاتا ہے اور ایک علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ مگر جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا وہ بات جو پہلے بھی معلوم ہونی چاہیے تھی، مگر وہ ایک واضح حقیقت روشن دن کی طرح سامنے ابھری کہ کبھی کسی نبی نے نبی بننے سے پہلے معاشرے کو تان و تشنیع نہیں کیا۔ اگر وہ تان و تشنیع سے کام لیتا تو اتنا ہر دل عزیز کیوں ہوتا؟ وہ اپنے دکھ اپنے دل ہی میں سمیٹتا رہا ہے اور خدا کی طرف متوجہ ہوتا رہا ہے، اور یہ اس کا درد تھا جو محبت الہی کے اثر سے وہ مقبول دعا بن گیا، جس کے نتیجے میں اس قوم کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور یہی وہ محبت بھری دعا تھی جس کے لیے ذریعے سے خدا نے اس کو چنا۔
اور وہ سب سے زیادہ مستحق ٹھہرا کہ اس قوم کے حالات کو تبدیل کرے اور اس گندے معاشرے کو صاف کرے۔ بس یہ وہ مضامین تھے جو شعروں کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ابھرتے رہے، میرے دل میں جانشین ہوتے چلے گئے، اور اس وقت مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ عورتوں کے لیے تو محبت سے بہتر کوئی اور علاج نہیں۔ انسان مرد بھی محبت کرتے ہیں، عورتیں بھی محبت کرتی ہیں، مگر ماں کے رشتے سے اور بہن بھائیوں کے رشتہ تعلق کے لحاظ سے جیسا محبت کا سلیقہ عورت کو ہے اور جیسی وفا عورت کو نصیب ہے ویسی مردوں میں نہیں، اور یہ فطری تقاضوں کے فرق ہیں۔ اگر عورت کو خدا تعالیٰ محبت کے معاملے میں ایک فوقیت نہ بخشتا تو اپنی اولاد کو وہ سنبھال نہ سکتی، کتنے لمبے عرصے وہ دکھوں کے دور میں سے گزرتی ہے اور پھر دکھ اور تکلیف کے ساتھ بچہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جو چیز دکھوں اور تکلیفوں سے حاصل ہو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو محنت سے کمایا ہوا مال ہے وہ پیارا لگتا ہے، جو ورثے میں پا لیتا ہے انسان اسے تو اس طرح جس آسانی سے پایا اسی آسانی سے اڑا کر ضائع کر دیا کرتا ہے۔ تو بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائشیں جو بظاہر ہم بری سمجھتے ہیں ان میں بھی گہرے راز ہیں۔ بس یہ خیالات کی رو جو چلتی رہی اس کے نتیجے میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ جب تک خدا توفیق دے عورتوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کروں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو جیسے بیان فرمایا ہے اس کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھوں اور بتاؤں کہ محبت وہی ہے جو اللہ کی ہے، وہ لافانی ہے، اور ہر دوسری محبت بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ وقتی طور پر وہ لذت بخش بھی دے تو ہمیشہ دکھوں پر اس کا انجام ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسی محبت نہیں جو انجام کار لطف چھوڑ جائے، کیونکہ ہر محبت نے اس دنیا میں منقطع ہو جانا ہے۔ کئی محبتیں اس طرح منقطع ہوتی ہیں کہ محبت کے رشتے ہوئے مگر کچھ دیر کے بعد خاوند کو بیوی کی اور بیوی کو خاوند کی برائیاں دکھائی دینے لگیں جن پر پہلے نظر نہیں تھی۔ پہلے تو وہ احتیاطاً ایک دوسرے سے چھپاتے تھے، پھر وہ احتیاطیں اڑ گئیں اور کھلے بندوں پھر وہ عام ہونے لگیں۔ وہ دل کی بیماریاں باہر نکل آئیں، دل کی برائیاں بدخلقیاں وہ کھل کر سامنے آ گئیں، اور جو پہلے محبت کے رشتے تھے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک عام رواج ہے، اس عام رواج نہیں، ایک عام فطرت کا دستور ہے جس سے شاذ ہی ہو کوئی جو مستثنا ہو۔ میاں بیوی کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اس سے پہلے کا دور کچھ اور ہوتا ہے، شادی کے ابتدائی دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ اور بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی سی بات ہمیشہ آپ قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس ضمن میں ایک لطیفہ بھی ہے۔ ایک شخص بتا رہا تھا کہ شادی سے پہلے میرے اس عورت سے جو رسمی تعلقات تھے اس وقت کیا ہوتا تھا، شادی کے بعد 1 مہینے تک کیا ہوتا رہا، اور پھر کیا ہوا۔ اس نے کہا جو 1 مہینہ پہلے کے تعلقات تھے اس میں تو میں بولا کرتا تھا اور وہ سنا کرتی تھی، شرما کر سر جھکائے ہوئے میری ہر بات سنتی تھی، ایک لفظ نہیں بولتی تھی۔ شادی کے بعد 1 مہینہ وہ بولی ہے اور میں نے سنا ہے، اور پھر تو ہم بولتے تھے اور محلہ سنتا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس شور میں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن سارا محلہ سن رہا ہوتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے تو لطیفہ مگر ہے ایک دردناک حقیقت۔ اور جن کو خدا نیکی کی محبت عطا کرتا ہے وہی اس سے مستثنا ہے۔ جو نیکی کی محبت کے بغیر رشتے جوڑتے ہیں وہ اس سے مستثنا نہیں ہیں، کیسی محبت کیوں نہ ہو۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن سے بڑھ کر رازدان فطرت کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا، نبیوں میں نہ نبیوں سے باہر، آپ نے فرمایا کہ جب رشتے کیا کرو تو دین دیکھا کرو اور اس کو ترجیح دینا، نہ حسن کو ترجیح دینا، نہ مال دولت کو ترجیح دینا، نہ نام و نسب کو ترجیح دینا، یہ دیکھنا کہ وہ سچا دیندار ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں۔
اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس کی تربیت ہوئی ہے کہ نہیں. تربیت تقویٰ سے جو ہو وہی اصل تربیت ہے. تربیت خدا کی محبت سے جو ہو وہی اصل تربیت ہے. اور جو شخص اللہ کی محبت سے تربیت یافتہ ہو اس کا اپنی بیوی سے سلوک اس شخص کے مقابل پر اتنا مختلف ہوتا ہے جو دنیا کی تربیت یافتہ ہے کہ ان کے دونوں میں کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. اس کی مثال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے سلوک ہے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلوک ہے. ایک طرف یہ حالت کہ ہر محبت پر خدا کی محبت غالب اور خدا کی محبت کے سوا گویا ہر دوسری محبت غائب ہو گئی ہے. لیکن جب خدا کی محبت میں ڈوب کر محبت کی ہے تو خدا کے انداز میں محبت کی ہے. اسی طرح غفور الرحیم، اسی طرح حلیم، اسی طرح زیادتیوں کو برداشت کرنے والے. اگر یہ نہ ہوتا اور خدا ایسا نہ ہوتا تو بنی نوع انسان کی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے صف لپیٹ دی جاتی. بس محبت کی تربیت اور ہے اور دنیا کے رشتوں کے تعلق اور قسم کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ مضمون اختیار کیا اور جب تک توفیق ملے گی، جب تک میں سمجھوں کہ اس مضمون کا کچھ حصہ بھی باقی ہے، میں اسی پر خواتین سے خطاب کرتا رہوں گا. محبت کا مضمون خواتین جیسا کہ میں نے کہا ہے مردوں سے بہتر سمجھتی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ پھیلی ہیں اللہ کی ان پر نظر ہے اور خدا ان کو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ محبت کے تعلق میں یہ احساس پیدا کر لیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار یہی فرمایا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. اب سبحانہ کا کلمہ ایک تو بے اختیار دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی تعریف ہے، اس کے اور کچھ بھی معنی نہیں سوائے اظہار محبت کے. لیکن ایک اور معنی یہ بھی ہے جو اصل معنی ہے کہ وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ خود ہر برائی سے پاک ہے. اب اس کے دیکھتے میں جو ہر برائی سے پاک ہے میں کیسے بدیاں کروں؟ اس کی نظر میں گر نہیں جاؤں گا اور اس کی نظر سے میں بھاگ نہیں سکتا. یہ محبت کا مضمون اس تربیت کے رنگ میں مسیح موعود علیہ السلام نے ڈھالا اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی نظر کے نیچے دیکھا. اور سبحان کہنے سے بار بار مراد یہ تھی کہ میں جانتا ہوں کہ تو ہر برائی سے پاک ہے، جس پر تو محبت کی نظر ڈال رہا ہے اس کو بھی پاک کرتا چلا جا، اس کو بھی اپنے جیسا بننے کی توفیق بخش، یعنی ان صفات میں جن کو بندہ اپنا سکتا ہے. بس اس پہلو سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ پاک ہے اور یہ مضمون دل پہ جاری رکھیں تو آپ جہاں بھی ہوں، جس معاشرے میں بھی ہوں، وہاں خدا کی نظر آپ کو دیکھ رہی ہوگی، آپ کا دل اس نظر کا جواب دے رہا ہوگا. اور سبحان من یرانی کا مضمون ہے جو آپ کی تربیت کا سب سے بڑا ذمہ، آپ کی تربیت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ مربی ثابت ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مربی نہیں ہر حال میں. اور دیکھتا کون ہے؟ اپنے گھر میں ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. بچوں کی دل کی حالت اور ہے، ظاہر کی حالت اور ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے شریف سلجھے ہوئے بچے ہیں، وہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں تمہارے سامنے ہیں، باہر نکلیں گے تو ہم اپنی کرتوتیں دکھائیں گے. اور انتظار کرتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے شرافت سے سر جھکا کے بیٹھے باتیں کریں. ماں باپ گئے تو اچانک پھر وہ جو دل میں آئی وہ کرنی شروع کر دی. اور یہ جو دستور ہے یہ فطرت کا ایک ایسا اظہار ہے جس میں نیکی بدی کا فرق نہیں، سب اس میں برابر کے شریک ہیں. ایک استاد کے سامنے بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اور اظہار ہوتا ہے، ان کے اطوار اور ہوتے ہیں. ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو اور اطوار ہوتے ہیں. میرے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں جب مجلس میں تو اور انداز ہوتے ہیں. میں نے ایک بچے کے متعلق ماں باپ سے کہا کہ بہت ہی شریف بچہ ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا اپنے سامنے، آپ کے سامنے شریف ہے نا، کبھی علیحدہ ہمارے گھر میں آ کے دیکھے. مصیبت ڈالی ہوتی ہے. تو بچوں کو بھی یہ شعور ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے.
کہ جس کا کچھ احترام دل میں ہو اس کے سامنے سنبھل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب تک کوئی انسان ہمیشہ کسی محترم آنکھ کے نیچے نہ ہو اس کی تربیت کی نگرانی نہیں ہو سکتی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز ہمیں سمجھا دیا. سبحان من یرانی، ہر بات جو کی اس کے بعد یہی عرض کیا پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. میرے ظاہر پر بھی نظر ہے، میرے باطن پر بھی نظر ہے، میرے اندر پر بھی نظر ہے، میرے باہر پر بھی نظر ہے. ہر حال میں مجھ پر وہ نگاہ رکھتا ہے. اور اس مضمون کو آپ نے اپنے حمدیہ اشعار میں ایسے ایسے رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ دل اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے اگر آپ ان شعروں میں ڈوب کر ان کا لطف اٹھائیں، سرسری اور سطحی نظر سے نہ گزریں. جو آیت میں نے چنی اس مضمون کے لیے وہ بھی دراصل بین ہی یہی بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس کلام میں کہتے ہیں سبحان من یرانی کے اندر. اور تب مجھے سمجھ آئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر لازماً اس آیت پر تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. اے محمد اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کے حکم کو قائم کرنے کی خاطر صبر سے کام لے. فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے رہتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور جب بھی تو کھڑا ہو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کے حمد کے گیت گاتے ہوئے کھڑا ہو. دیکھیں نظر کے سامنے ہونا اور تسبیح کرنا یہ وہ مضمون ہے جو قرآن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور اس عظیم روحانی استاد سے اس عظیم روحانی شاگرد نے سیکھا جن کو ہم مسیح موعود کہتے ہیں. اور آپ نے پھر اسی حوالے سے ہماری تربیت فرمائی. اب یہاں ایک بات ہے جو غور کے لائق ہے، صبر کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ ایک بہت گہرا مضمون ہے اور ان دونوں مضامین کا آپس میں گہرا تعلق ہے. صبر کا یہ معنی کہ کوئی مارے اور تکلیف پہنچائے تو انسان برداشت کرے، یہ ایک معنی ہے. لیکن اور بھی معنی ہیں، اور ایک معنی جو اعلیٰ درجے کا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ نیکیوں کو چمٹ جانا اور نیکیوں سے چمٹ کر بیٹھ رہنا، ان کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے. بس جیسا اعلیٰ درجے کا رسول تھا اس کے خطاب میں بھی اسی اعلیٰ درجے کا مضمون اس صبر میں اسے سکھایا گیا کہ ہم جانتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چمٹ جانے والا ہے اور تجھ سے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تو اس حکم سے کبھی الگ ہو، لیکن بنی نوع انسان کی تربیت میں تجھے دقت پیش آتی ہے جب وہ تیری بات سنتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں. تو فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ کا دوسرا معنی بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کے حکم کو قائم کرنے کی خاطر صبر سے کام لے. اور ایک ہی راہ ہے سچی تربیت کی، سبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر اور اس کے حمد کے گیت گا. اور اے وہ جو تو مخاطب ہے، تو ہر حال میں ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے رہتا ہے. اس مضمون کا ان اشعار سے بھی گہرا تعلق ہے جو میں نے آپ کے سامنے، یعنی میں نے نہیں پڑھے مگر میرے کہنے پر میرے منتخب اشعار آپ کے سامنے پڑھے گئے. سبحان من یرانی کے اشعار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل پر گزرنے والی ہر کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے احسان کے تابع دیکھا ہے. کوئی ایک بھی ایسی کیفیت نہیں جو دل پر طاری ہوتی ہو اور اسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے احسان کے حوالے سے نہ دیکھا ہو. اور محبت کا سب سے اعلیٰ طریق یہ ہے، یعنی محبت پیدا کرنے کا، وہ شخص جو احسانوں تلے ڈوب چکا ہو اور ہر احسان کی دفعہ اس کو یہ شعور بھی ہو کہ
کہ اس کے سوا اور کوئی ایسا نہیں جو یہ احسان کر سکتا، اس کے سوا اور کوئی ایسا نہیں جو مجھے اس طرح پوچھتا، مجھے اس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ اگر احسان میں کوئی ذاتی وقت شامل ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ میں عزت والا ہوں، مجھے اس نے تحفہ دے دیا تو کیا مذائقہ ہے، مجھ میں بھی تو کوئی بات ہے۔ اس پہلو سے لازم نہیں کہ محبت پیدا ہو، لیکن ایک ایسا انسان جو اپنے میں کچھ بھی نہ دیکھے اور پھر بار بار احسانوں کی بارش ہوتا دیکھے، اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ محسن کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بس تمام انبیاء جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہے، اس بنا پر وہ اس محبت میں گرفتار ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس پر جب نگاہ ڈالی تو کچھ بھی اپنی ذات کا ایسا نہ پایا کہ جو خدا کے احسان سے باہر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مصرع مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، کبھی بھی یہ میرے لیے پرانا نہیں ہوا کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ اے اللہ، میں جو تیرے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، خدا نے تو نے مجھے معمور فرمایا، میں تمام دنیا کی تربیت کے لیے معمور ہوا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو تو نے عطا کی ہیں تو مجھے ملی ہیں، ورنہ میں گھر سے تو کچھ بھی نہیں لایا تھا۔ بس وہ جو اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دیتا ہے، اور حقیقت میں مٹائے بغیر انسان اپنے نفس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ وہ جب دنیا کو دیکھتا ہے تو ایک نئی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ جب اللہ کے احسانوں پر نگاہ ڈالتا ہے تو ایک اور نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر حسن کا جو خدا کی طرف سے احسان کی صورت میں مجھ پر نازل ہو رہا ہے، میں مستحق نہیں تھا، ان میں سے کسی کا بھی مستحق نہیں تھا، محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عنایت ہے۔ اور اس پہلو سے جب آپ غور فرماتے ہیں کائنات پر، اس کے اپنے گرد و پیش پر، اپنے حالات پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر جو اس نے عطا فرمائی، تو احسان ہی احسان دیکھتے ہیں۔ احسان میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ جیسے سمندر میں ایک ذرہ ڈوب جائے اور تمام سمندر اسے ہر طرح سے محیط کر لے، اس پر محیط ہو جائے۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہ آپ سچی ماں بن سکتی ہیں، نہ آپ کی بیٹیاں خدا تعالیٰ کی راہ پر ثابت قدم رہ سکتی ہیں، کیونکہ وہ شخص جس کو کسی سے محبت ہو جائے وہ نگاہ رکھتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف بات نہ ہو۔ تو سبحانہ من یرانی کا یہ معنی کہ میں تو تجھے ہر حال ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتا ہوا پاتا ہوں، میں کیسے تیری مراد تیری رضا سے باہر ہٹ جاؤں۔ یہ سارے وہ مضامین ہیں جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اشعار میں بڑے پر اثر انداز میں بیان فرمایا، اور ایک ایک لفظ دل سے اٹھا ہے، ایک بھی ایسا نہیں جو دل سے نہ اٹھا اور محض زبان سے جاری ہوا ہو۔ یہ وہ سچائی ہے جس نے آپ کے شعروں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ایسا کلام ہے جو کبھی مر نہیں سکتا، لاکھوں بار آپ اس کو سنیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نئے مضامین آپ پر ظاہر ہوں جو پہلے آپ سے مخفی رہے تھے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سن کر کہیں کہ وہ ہو یہ تو ہم نے بہت دفعہ سن لیا ہے، اب اس میں اور کچھ بات نہیں ہے۔ زندہ کلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ کلام جو محبت الہی سے زندہ ہوا ہو، جو دل کی سچائی سے زندہ ہوا ہو، وہ لافانی بن جاتا ہے، کبھی مر سکتا نہیں۔ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ذاتی محبت پیدا کریں، آپ کے اشعار کے ذریعے یہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ شعر کا ایک رومان سے تعلق ہے۔ کبھی محبت کے اظہار کے لیے سب سے اچھا ذریعہ شعراء شعر پاتے ہیں۔ شعر کے اندر اپنی ذات میں ایک ایسی نغمگی ہے کہ اس نغمگی کے ساتھ محبت کا مضمون مطابقت کھاتا ہے، اور عام الفاظ میں جو بیان نہیں ہو سکتا وہ شعروں میں بیان ہو جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ نثر میں بھی حضرت اقدس جل شانہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت ہی عظیم تحریریں چھوڑی ہیں، مگر شعروں میں جو بیان ہے اس کا
उसकी शान ही अलग है। ऐसी बेसाख्ता मोहब्बत है, एक एक लफ्ज़ से फूटती है कि नामुमकिन है कि इंसान उसको गौर से पढ़े और अपने दिल पर उसको तारी करे, अपने दिल पर उसका इतलाक़ करे और फिर वो मोहब्बत से महरूम रह जाए। मगर दिल पर इतलाक़ कैसे करे, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर पॉप म्यूजिक से मोहब्बत हो गई हो, अगर गाने बजाने के रिकॉर्ड के बगैर लड़कियों को नींद ना आए, अगर कानों में टूटियां ठोंसी हों और चलते फिरते भी वो आवाज़ें आ रही हों, तो बड़ी मुसीबत है। खुदा की मोहब्बत के लिए आपने जगह कौन सी छोड़ी है? तो नेक बातों से प्यार के लिए वो ज़ौक़ कैसे पैदा होगा? इसीलिए मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वो हवाला कल पेश किया था कि जब तक आफाकी और अनफुसी बुत अपने दिल और अपने अंदरूनी को पाक नहीं करते, उस वक्त तक खुदा का नूर तुम्हारे दिल में समा नहीं सकता। तो ज़ौक़ की इस्लाह बहुत ही ज़रूरी है, और ज़ौक़ की इस्लाह के लिए कहाँ से इंसान शुरू करे, कैसे शुरू करे, ये मज़मून है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि अव्वल वक्त उसका बचपन का है। जब बच्चे आपकी गोदों में खेलते हैं, अगर उस वक्त उन घरों में जहाँ वो आपकी गोदों में पल रहे हैं म्यूज़िक की आवाज़ें उठ रही हैं, हिंदुस्तान के गाने सुनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के सुनाए जा रहे हैं, और इन्हीं आवाज़ों से घर गूंज रहा है, तो रहम न करें कि वो बड़े होकर आला ज़ौक़ पालेंगे और तिलावत का ज़ौक़ उनको हासिल हो जाएगा और पाकीज़ा कलाम का ज़ौक़ उनको हासिल हो जाएगा। ये ऐसे नकूश हैं जो एक दफ़ा जम जाएं तो फिर पीछा नहीं छोड़ते। फिर इन तख्तियों को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि बच्चा पैदा हो तो बग़ैर इंतज़ार के फ़ौरन उसके दाएं कान में अज़ान दे दो और बाएं कान में तकबीर कह दो। अब बच्चा तो अव्वल तो अरबी समझते ही नहीं, बड़े नहीं समझते, आज तो बच्चों ने कहाँ समझनी है, मगर जो समझते अरबी जानते भी हों माँ बाप, तो बच्चों को तो अरबी अभी नहीं आती। पहली आवाज़ उनके कान में पड़ रही है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़ा पुरशौकत ऐलान है, मगर समझते नहीं। फिर खुदा ने क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाई कि बच्चे के दाएं कान में अज़ान दिया करो? उसकी वजह यह है कि अगर समझें या ना समझें, ज़हन की खाली तख्तियाँ जिस कलाम से सबसे पहले भरती हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा गालिब रहता है। और बचपन की उम्र में जो तहरीरें ज़हन पर लिखी जाएं, हाँ उनकी समझ बाद में आए, वो तहरीरें अपना एक ऐसा नक्श छोड़ जाती हैं कि बाद की तहरीरें उसको फिर बदल नहीं सकती। और ये फितरत का एक राज है जिसको आज तमाम साइकोलॉजिस्ट समझ चुके हैं और इसके मुतालिक तहकीकात करके इस ख़ती नतीजे तक पहुँचे हैं कि बचपन के ज़माने में तो अगर तुम 6 ज़ुबानें भी सिखा दो तो बच्चा आराम से सीख लेगा और मादरी ज़ुबान की तरह सीखेगा। वो कहते हैं जब 11-12 साल की उम्र का हो तो अगर कोई ज़ुबान ना सीखी हो तो फिर कोई भी नहीं सीख सकेगा। यानी उस वक्त वो ज़हन की तख्तियाँ मुंजमद हो जाती हैं, वो फिर असर कबूल करने के अहल नहीं रहती। तो देखिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फितरत के शनासात हैं और किस तरह खुदा ताला ने इंसानी फितरत के गहरे राज आपको समझाए। फरमाया पैदा हो तो उसके दाएं कान में अज़ान दो और बाएं कान में तकबीर कहो। तो आप क्यों इससे नसीहत नहीं पकड़ती, क्यों नहीं समझती कि बचपन के माहौल में बच्चे जो कुछ सुनेंगे उसका असर कबूल करेंगे और उसी का असर कबूल करेंगे। बाद में अगर आपने कोशिश की उनको समझाने के लिए कोई तरीके इख्तियार किए तो कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि बचपन से जो एक मिजाज पैदा हो चुका है उसे बदलना फिर आसान काम नहीं रहता।
हाँ, जो बच्चे उन माओं की गोदों में पलते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की लोरियां देती हैं, कभी वो उन्हें भुला नहीं सकते, नामुमकिन है। वो बूढ़े भी हो जाए, मौत के वक्त भी उनको अपनी माँ की वो लोरियां याद आती हैं जो खुदा की मोहब्बत उनको दिया करती थी। क्यों इस राज को नहीं समझते? क्यों बचपन से अपने दिल अपने बच्चों के दिलों में खुदा की मोहब्बत के गीत नक्श नहीं कर देती हैं, ऐसे नक्श जो कभी मिट नहीं सकते। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से आप उनको बताएं, उनको समझाएं कि देखो ये मोहब्बत इलाही होती है, इस तरह खुदा प्यार करने वाला है। अगर ऐसी तरबियत आप करेंगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया का कोई मुआशरा उन पर गालिब आने की ताकत नहीं रखता। उनको जहां कहीं फेंक दें वो खुदा नुमा वजूद बन के उड़ेंगे और उलूहियत को गैरुल्लाह पर एक फौकियत हासिल है, ऐसी फौकियत कि जैसे नूर को जुल्मत पर एक फौकियत होती है। कहने के तो आप कह देती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनने को आप सुन लेती हैं कि नूर गालिब आता है और अंधेरे ज़ायल हो जाया करते हैं, मगर जब अंधेरे ज़ायल होते ना देखें तो उस नूर पर नजर सानी को नहीं करती है। वो नूर था भी कि नहीं जिसे आप नूर समझ बैठी थी? अगर वो नूर है तो लाजिमन गालिब आएगा। और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत अगर आपके दिल में है तो मुमकिन नहीं है कि गैरुल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आ सके। सबसे बड़ा हिफाजत का नुस्खा यह है, इससे बढ़कर और कोई नुस्खा नहीं। बस बचपन ही से अपनी लोरियों को खुदा की मोहब्बत में डबो डबो कर उनको सुनाएं। उनके कानों में वो लोरियां अल्लाह के इश्क के रस घोलें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गीत उनको सुनाएं और खुद सुनेंगी, खुद याद करेंगी तो सुना सकेंगी ना। बस जहां जहां भी लजना की मुंतज़मात मेरी बात सुन रही हैं वो इसकी तरफ तवज्जो दें। महज इस जलसे में एक नसीहत से ये काम होने वाला नहीं है, ये लंबी मेहनत को चाहता है। आपका फ़र्ज़ है कि माओं की तरबियत की तरफ इस पहलू से तवज्जो करें कि वो मुसलमान माएँ तो बन जाएं। अगर वो मुसलमान माएँ नहीं बनती तो उनके बच्चों से मुसलमान बच्चे कैसे निकलेंगे? उनकी गोदों से मुसलमान बच्चे कैसे पैदा होंगे? इसलिए ये एक फैसला कुन बात है, दो टोक फैसला करना है। आपने अल्लाह का होना है कि नहीं होना, और अगर होना है तो आप याद रखें कि आपको वहम है कि दुनिया की लज्जात को छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत इख्तियार करना एक कुर्बानी है। इससे बड़ा सौदा ही और कोई नहीं, इससे ज़्यादा नफ़ा बख्श सौदा और कोई मुमकिन ही नहीं है, कोई निस्बत ही नहीं है इन दोनों लज्जतों में। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो इस तरह बार बार हमें सुनाते हैं कि मैं किस दफ़ से मुनादी करूँ, वो क्या इलाज करूँ कानों का कि तुम्हारे उन कानों में ये बात पड़ जाए, वो समझ सके कि अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से बढ़कर और कोई लज्जत दुनिया में नहीं। बस कौन है जो आपको कुर्बानियों की तरफ बुला रहा है? मैं तो आपको उन हक़ाइक़ की तरफ बुला रहा हूँ जिनके नतीजे में आपके दिल हर दूसरी चीज़ को अज़ खुद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कुर्बानी आला की खातिर होती है और कुर्बानी तब होती है अगर आला की मोहब्बत बड़ी हुई हो, वरना वो कुर्बानी को हकीकत ही नहीं रखती। ज़बरदस्ती की कुर्बानी तो दिलों को मैला कर देती है, मगर बेख्तियार कुर्बानी है, जिससे ज़्यादा प्यार है उसकी खातिर अदना को आप कुर्बान कर देंगे। और बसा औक़ात आम तौर पर किसी से प्यार हो, प्यार कायम रहता है और बाला प्यार भी कायम रहता है, लेकिन जब अदना प्यार बाला से टकराता है तो आपके दिल में उस अदना प्यार के लिए नफरत पैदा हो जाती है। माएँ जानती हैं, और उनसे बढ़कर कौन जानता है कि बच्चों से उनको प्यार है, और अक्सर सूरतों में वो जाहिर करें या ना करें, ये प्यार हर दूसरे प्यार पर गालिब रहता है। उसके अलावा आने वाले बच्चों से भी प्यार है, घर में आते हैं, हमसायों से भी प्यार है, उनकी नेकी की वजह से या अपनी नेकी की वजह से, दोस्तों सहेलियों से प्यार है। मगर मजाल है कोई आपके बच्चे को मैली आंख से देखे और फिर भी उसका प्यार बाकी रह जाए?
अचानक वो प्यार शदीद नफरत में तब्दील हो जाएगा। तो कौन सा बाला प्यार है, ये वो हकीकत है जिसे आपने समझना है। और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम देते हैं कि अल्लाह के प्यार को सबसे ज़्यादा फौक़ियत दो, तो हरगिज़ ये मुराद नहीं कि दूसरे प्यार दिल से मिटा दो। कभी कोई ऐसी माँ देखिए जो बच्चे के प्यार की वजह से ना खावन से प्यार करे, ना भाइयों से, ना माँ बाप से, ना हमसायों से, ना अपने ताल्लुक़ वालों से, कि मुझे बच्चों से प्यार है और किसी से हो नहीं सकता। बच्चों से प्यार है तो गालिब प्यार है, दूसरों से भी प्यार है, अपने अपने मर्तबे और मकाम का प्यार है। जब अदना प्यार गालिब से टकराएगा तो पारा पारा हो जाएगा। ये वो तरीक़ है जिससे आप अपने रब की मोहब्बत को पहचान सकते हैं, और यही वो पहचान है जो कुरान करीम ने हमारे सामने खोली। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शख्स जिसको अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दौलतें, अपने अम्वाल सबसे बढ़कर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत ना हो, उसको ईमान की हलावत का पता ही कुछ नहीं। बढ़कर है ये मतलब तो नहीं कि ये मोहब्बतें मिट जाती हैं, बल्कि जब खुदा की मोहब्बत इन दूसरी मोहब्बतों के साथ एक हम आहंगी इख्तियार कर जाती है, तो फिर ये दूसरी आम मोहब्बतें पहले से बढ़कर दिल में पैदा होती हैं। और हम जिनसे मोहब्बत की, यानी इंसान की इंसान से मोहब्बत की जो एक तभी तमन्ना दिल में रखी गई है, उसके गले पर छुरी नहीं फेरनी पड़ती, ये वहम दिल से निकाल दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर खुदा से किसने मोहब्बत करनी थी, या कौन कर सकता है? लेकिन आपसे बढ़कर अपनी अज़वाज मुताहरात को जो प्यार देने वाला मैंने तो कभी कोई नहीं सुना। ऐसी शफ़क़त, ऐसी रहमत, अपनी औलाद से ऐसा प्यार, अपनी फौतशुदा बीवी से ऐसा प्यार, तो उसके जिक्र पर आपकी आंखें आबदीदा हो जाती थी। एक खातून को आते देखा जिनकी शक्ल हज़रत खदीजा से मिलती थी, बेख्तियार मोहब्बत से खड़े हो गए। क्या है खदीजा? यानी खदीजा की याद कैसी सूरत में मेरे सामने आई है। तो क्या आपको खुदा से मोहब्बत नहीं थी? सब मोहब्बत करने वालों से बढ़कर आपको खुदा से मोहब्बत थी, मगर उस मोहब्बत ने फिर आपके दिल को वापस लौटाया है अपने रंग देकर। इसलिए कि खुदा भी तो बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता है, इसलिए कि खुदा भी तो हमें यही तालीम देता है कि अक़रबा का ख्याल रखो, जो अजीज़ हैं उनसे प्यार करो, अपने बच्चों का हक़ अदा करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न व एहसान का सलूक करो, उन पर अपनी रहमत के पर झुका दो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? तो इस मज़मून को गलत न समझें। जब मैं अमेरिका से वापस आया तो किसी ने मुझसे फ़ोन पर सवाल किया कि आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दी है, अब हर दूसरी मोहब्बत मिटानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मिटानी नहीं पड़ेगी, खुदा की मोहब्बत के ताबे करनी होगी। अगर तुम खुदा की मोहब्बत के ताबे कर दोगी, एक खातून थी जिन्होंने सवाल किया, अगर तुम खुदा की मोहब्बत के ताबे कर दोगी तो ये मोहब्बत मिटेगी नहीं, पहले से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर उसकी मखलूक से कोई मोहब्बत नहीं करता। फिर तुम अल्लाह की आंख से बनी नौ इंसान से मोहब्बत करोगी, उस मोहब्बत में एक तक़द्दुस पैदा हो जाएगा, उसमें एक अज़मत पैदा हो जाएगी, उसमें एक हमेशगी दाखिल हो जाएगी जो फिर मिट नहीं सकती। और सबसे ज़्यादा वफ़ादार नबी हुआ करते हैं, उनसे बढ़कर वफ़ा का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। और वो वफ़ा वो अपने रब से सीखते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं कि जो वफ़ा हमने तुझ में देखी है, कभी बनी नौ इंसान में ऐसी वफ़ा दिखाई नहीं दी। और फिर आप फरमाते हैं मैं सोता हूँ तो मुझे वो देख रहा होता है, जाग रहा होता है मेरे लिए। हर वो शख्स जो उससे प्यार करता है उसका वो हमेशा के लिए निगरान बन जाता है। अगर माओं का बस होता तो वो सारी सारी रात जाग कर अपने बच्चों का ध्यान रखती कि हर सांस ठीक आ भी रहा है कि नहीं, मगर बेख्तियारी है, इंसान में ताकत ही नहीं है कि सही वफा कर सके। मोहब्बत के दावे तो हैं मगर मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं कर सकता, उसकी बेख्तियारी की हालत है। अल्लाह तो कर सकता है।
پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مضمون بیان فرمایا اس میں بہت ہی عظیم بات، میں اب چونکہ وقت تھوڑا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایک شعر کا حوالہ دے کر نہیں میں بات کروں گا، اگر وہ شروع کر دی تو ہو سکتا ہے ایک دو شعروں میں ہی سارا وقت ختم ہو جائے، اس لیے میں چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، یعنی دنیا میں تو کبھی آپ نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ کوئی بدصورت، کریہ المنظر، بد اخلاق کسی بہت ہی خوبصورت سے محبت کرے اور تقاضا یہ کرے کہ تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی ایسا ممکن ہے؟ مگر اللہ ایسا کرتا ہے، اور صرف وہی ہے جو تمہارے اندرونی نقائص کو بھی دیکھ رہا ہے، بیرونی نقائص کو تو دیکھ ہی رہا ہے، اور تمہاری اندرونی بدصورتیوں سے بھی واقف ہے اور بیرونی بدصورتیوں سے بھی واقف ہے۔ محبت کا ہاتھ بڑھاؤ، وہ 10 گنا لمبا ہاتھ کر کے تمہاری طرف بڑھے گا۔ یہ الہی محبت کی شان ہے جو انسان کو نصیب نہیں ہے۔ تو وہ جو محرومیوں کے شکار بیٹھے ہیں ان کے لیے اس سے بڑھ کر نجات کا اور خوشخبری کا اور کوئی نسخہ نہیں کہ اپنی محبتوں کے رخ پھیر دیں، خدا کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھائیں، تو پھر دیکھیں کہ محبت کا ہاتھ کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ وہ جھکتا ہے کیونکہ ہم اٹھ نہیں سکتے، اور پھر ہمیں لے کر رفتہ رفتہ اٹھتا ہے۔ ہر رفت مانے والا انسان خدا کی گود میں اٹھتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں بھی سبحان کا وہی مضمون ہے، پاک ہے وہ اللہ۔ دیکھو کس طرح اپنے محمد کو اپنے پیار کی گود میں لے کر چلا ہے، اپنی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک رفت سے بلندتر رفتوں کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن لے کے چلا ہے۔ رستے کا کوئی خطرہ ایسا نہیں جہاں خدا کی حفاظت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے۔ ایک ایک لمحہ آپ کی گود میں آگے بڑھے ہیں، اور یہی وہ مضمون ہے جو ہر انسان اپنے ذاتی تجربے سے محسوس کر سکتا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس مضمون کی عظمت اور رفت جیسے نبیوں پر ظاہر ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ ویسے کسی اور پر نہیں ہوتی، اور نبیوں میں بھی سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ پر، لیکن ہر انسان سے خدا کا یہ تعلق ہے، اور ہر انسان کے لیے خدا جھک جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پیار کے لائق ہو کون سکتا ہے؟ اور لوگ ہیں جو عمریں گلا دیتے ہیں بنی نوع انسان کی محبت میں، اس کی چاہت میں، ان کی محرومیوں کے شکار ہو کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ محبت اگر حاصل بھی ہو جائے تو چند دن کی بات ہے، یا وہ محبت کرنے والا مر جائے گا، یا جس سے محبت کی جاتی ہے وہ مر جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا اس کو حادثہ پیش آ جائے گا، یا دونوں کے پیارے ہاتھ سے دیکھتے دیکھتے نکل جائیں گے، حادثے کا شکار ہوں، بچے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو محبت آپ کو کیا دے گی؟ دنیا کی محبت تو بے سکونی کے سوا کوئی تحفے لے کر نہیں آتی۔ اگر تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے، صحتیں بھی اچھی ہیں، مزاج بھی اچھے ہیں، تو ہر روز کی جدائیاں ایک مصیبت ہیں۔ صبح سے خاوند نکلتا ہے اور بعض دفعہ رات گئے گھر واپس آتا ہے، بیوی بیچاری اکیلی گھر بیٹھی رہتی ہے، بچے ہو جائیں تو شاید کچھ دیر بہل جائے، مگر ہر محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہر انسانی محبت ایسی ہے جو اپنی ذات میں ایک خاص نوعیت رکھتی ہے، دوسری محبت اس کا بدل نہیں ہوا کرتی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت تیرا بچہ مر گیا تو کیا، خامند تو زندہ ہے، کیونکہ تم پاگل ہو گئے ہو، بچہ اور ہے، خامند اور ہے۔ کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے، بیٹا موجود ہو تب بھی بھائی کی تکلیف تو نہیں جا سکتی۔ مگر خدا تعالیٰ کی محبت کے رنگ عجیب ہیں، وہ ہر محبت پر غالب ہے، ہر قسم کی محبت عطا کرتا ہے، اور اپنے محبوبوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے۔
اس لیے خدا کی محبت کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی محبت ہرگز کم نہیں ہوتی، بلکہ ایسے رنگ میں بڑھتی ہے کہ اس سے پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک بدصورت شخص جس پر کوئی پیار کی نظر ڈال نہیں سکتا، کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، جہاں بھی جائے لوگ اگر بااخلاق ہیں تو ہلکے طریقے پر نظر سے ایک طرف پھیریں گے، اگر بد اخلاق ہیں تو پیٹھ پھیر کر بیٹھ جائیں گے اور اس کو اور بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ لیکن دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا انداز تھا۔ آپ نے جب خدا سے محبت سیکھی تو کیا بن کر ابھرے ہیں، کیا بن کر لوٹے ہیں آسمان سے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بدصورتی میں مشہور تھا، نہایت بھونڈا، کہ یہاں تک کہ کوئی انسان ایسا تھا نہیں جو پاس سے گزرتا ہو تو ہنسی چھپانے کے لیے منہ نہ پھیر لیتا ہو۔ نہایت ہی بھونڈا، بدزیب، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر غریب بھی ایسا کہ روز کی روٹی مزدوری سے کمانی پڑتی تھی، اور پسینے سے بدن شرابور، کپڑے گندے۔ ایک دفعہ اپنی تنہائی کا غم لیے، اپنی اس کیفیت کا غم لیے اکیلا کھڑا تھا کہ پیچھے سے دو پیار کے ہاتھ آئے اور آنکھیں موند لی، اور آنکھیں موند کر وہ پوچھا کہ بتا میں کون ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کیے اس بدن پر جو آ کے چمٹا تھا، اس سے اپنا بدن اس سے رگڑنا شروع کیا، اور بتاتا نہیں تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ آپ نے کہا آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، مجھ غریب سے کون پیار کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ آپ ہے کوئی دنیا میں جو آپ سب بااخلاق ہو، آپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہو۔ میں اس لیے چپ تھا کہ میرے نصیب جاگ اٹھے، آج خوش قسمت لمحے نصیب آئے ہیں کہ اللہ کا محبوب مجھے ایسے چمٹا ہوا جیسے میں اس کا محبوب ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ یہ لمحے لمبے ہو جائیں۔ میں ہاتھ پھیر رہا تھا، بظاہر یہ ایکٹنگ کر رہا تھا کہ پہچانوں تو صحیح کہ ہے کون۔ تو دیکھیں کتنی سچی بات ہے کہ خدا بھی اپنے بندوں سے ان کے سب نقائص کے باوجود پیار کرنے کی صفات رکھتا ہے، اور جو خدا کے ہو جائیں وہ صفات ان کو عطا کرتا ہے۔ وہ پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے خامند بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے باپ بن جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر محبت کرنے والے بھائی ہو جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا رشتہ ایسا نہیں جس میں ان کی محبتیں زیادہ سائیکل نہ ہو چکی ہوں، اور زیادہ پیار کرنے والی اور پیار جذب کرنے والی نہ بن چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقابل پر جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ وہ حلاوت ایمانی والی بات ایسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان حیرت و رشک سے دیکھتا ہے رفتوں کے ان آسمانوں کو جو مدینے کے آسمان تھے، جیسے آسمان نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھے نہ بعد میں ویسے دکھائی دیے۔ جنگ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مشہور ہوا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک آپ وفات پا چکے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو سراسیمگی کی حالت میں وہ میدان چھوڑ کر دوڑ گئے، کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے، کوئی پتھروں پر بیٹھ رہے۔ ایسا دماغ معوف ہوا ہے اس صدمے کی شدت سے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کریں کیا۔ کچھ تھے جو مدینے سے سن کر، جن میں خواتین بھی تھیں، دوڑے ہوئے اس میدان کی طرف چلے آ رہے تھے کہ پتہ تو کریں کہ کیا ہوا ہے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، ایک ایسی عورت تھی جس کا خامن اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بھائی اس میں شہید ہوا، جس کے اور بعض اقربا اسی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس نے جب میدان کی طرف آگے بڑھ رہی تھی کسی آنے والے سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو وہ سمجھا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا خامند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بی بی مجھے بہت دکھ سے بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے خامند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا خامند کو کون پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے؟ اس
उसने समझा कि शायद इसको ये नहीं पता कि इसके भाई भी शहीद हो गए हैं। बाद औरतों को खामों से प्यार नहीं होता, भाइयों से तो होता है। उसने कहा बीबी बहुत सदमे की बात है, तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए। उसने बेख्तियारी से फिर कहा और बड़ी ज्यादा शिद्दत के साथ, मैंने कब भाइयों का पूछा है, मुझे बताओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। अब उसने समझा कि मां की ममता है जो दरअसल इसको सबक सिखाएगी। उसने कहा बीबी तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। उसने कहा मैं बेटों को नहीं पूछ रही, मुझे बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। ये कहते कहते उसकी नजर एक ऐसे ग्रोह पर पड़ी जिसके दरमियान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे थे। दौड़ती ही उस तरफ गई और मोहब्बत की निगाहें डालते हुए उसने कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, ए मेरे महबूब आका तू जिंदा है तो हर मुसीबत मर गई, तू सही सलामत है तो हर गम गायब और ज़ाइल हो चुका है। उन गमों की कोई हकीकत मुझे दिखाई नहीं देती। ये वो मजमून है जो कुरान करीम ने बयान फरमाया कि अगर तुम्हें खुदा और रसूल से अपने हर दूसरे रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि ईमान की हलावत होती क्या है। बस मोहब्बत से बढ़कर कोई तरबियत करने वाला, मोहब्बत से बढ़कर ताकतवर कोई तरबियत करने वाला तरबियत नहीं कर सकता। और ये वो तरबियत की राह है जो खुद अपना दीवाना बना देती है। होश नहीं रहती इंसान को और तकलीफें आसान होने लगती हैं। ये अजीब बात है कि ये वो राह है जो बज़ाहिर बड़ी मुश्किल है मगर सबसे आसान है, क्योंकि राह की मुश्किलात को हल करने वाला जादू भी मोहब्बत ही है। लोग समझते हैं बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी एक मौके पर यह फरमाया, या तहरीर है कि लोग समझते हैं अंबिया बड़ी मुसीबत में वक्त गुजार रहे हैं। उनको क्या पता, वो तो इश्क की दुनिया में बसने वाले लोग हैं। वो अपने जोर से या जबरदस्ती के नतीजे में कुछ भी खुदा की खातिर नहीं कर रहे, वो तो बेख्तियार बंधे हुए लोग हैं। बेसाख्त अल्लाह की मोहब्बत उनको खींचे चली जाती है और उसके बाद किसी और चीज को देखना, उसकी परवाह करना उनके बस की बात नहीं रहती। तो जिसको आप मुसीबत समझते हैं, अगर वो मोहब्बत के नतीजे में हो तो मुसीबत नहीं है, और मोहब्बत के बगैर हो तो गली का कांटा भी एक मुसीबत बन जाता है। हर वो काम जो आपसे करवाया जाए, अगर आपको प्यार नहीं है तो देखें कैसी कैसी मुसीबत बनती है, उसी को बेगार कहते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और ज़्यादा शौक से वक्त देकर मेहनत करते हैं तो किसी मोहब्बत की वजह से, या अपने नफ्स की मोहब्बत है या अपने अहल व अयाल की मोहब्बत है, उनकी खातिर आपको कुछ मिल रहा है तो आप मेहनत करते हैं। लेकिन वही मेहनत अगर बेगार के तौर पर ली जाए तो उसका एक एक लम्हा अज़ाब बन जाता है। और अगर आपके दिल की मोहब्बत ने आपको मजबूर किया है कि आप मेहनत करें ताकि आपका भला हो, आपके अहल व अयाल का भला हो, तो उलट बात है। बाज़ दफ़ा लोग हड़तालें करते हैं कि हमसे सिर्फ 8 घंटे काम लिया जा रहा है, हमें ज़ायद ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा। इंग्लिस्तान में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब ओवर टाइम ना देना तो एक एहसान लगता है, 8 घंटे सख्ती का काम और फिर उसके बाद 2 घंटे और भी काम करो। लेकिन मुतालबे ये हो रहे हैं हमें ओवर टाइम क्यों नहीं दिया। वजह यह है कि ओवर टाइम के ज़्यादा मिलते हैं और पैसे से मोहब्बत है। तो मोहब्बत हर मुश्किल आसान कर देती, 2 कौड़ी की मोहब्बत भी मुश्किल आसान कर देती। अल्लाह की मोहब्बत वो तो जिंदगी के हर मरहले को आसान कर देती है। हर मुश्किल से मुश्किल मरहले पर वो आपके साथ रहती है। और इसमें कोई भी शक नहीं कि कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे को हमेशा गोद में उठाए लिए फिरे, मगर खुदा की मोहब्बत ऐसी है जो गोद में उठाती है और ता दम आखिर गोद में लिए फिरती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्तिदा से तेरे ही साया में मेरे दिन कटे, गोद में तेरी रहा मैं मिसले तिफले शीर खा। ये शेर जब फरमाया है तो आप मुअम्मर हो चुके थे। कहते हैं इब्तिदा से लेकर आज तक मैंने तो यही देखा है कि तेरे ही साया में दिन कट रहे हैं
اور آج بھی میں تیری گود میں اس طرح ہوں جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس محبت کی طرف آپ کو بلایا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نمونوں سے ظاہر فرمایا اور اس کو کئی رنگ میں بیان فرمایا، اور وہی آواز ہے جو آسمان سے آپ کے دل پر نازل ہوئی تھی اور اس آیت میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کی تلاوت آپ نے سنی، اگرچہ اکثر اس کے ترجمے سے ناواقف ہے۔ وہ اسی لیے اس اجلاس کی خاطر چنی گئی تھی کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ محبت سے بہتر مربی اور کوئی نہیں، اور محبت میں یہ ایک کسوٹی ہے جو ہمیشہ آپ کے سامنے پہ رہنی چاہیے کہ جب خدا کے مقابل پر دوسری محبت غالب آئے تو سمجھ لیں کہ نہ آپ میں ایمان ہے نہ آپ میں توحید ہے، اور جب یہ بات پیدا ہو تو فکر کریں، اور پھر اس فکر کا علاج کیا ہے جب خدا کے سوا کسی اور میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نفسیاتی کیفیات کو بدل سکے، تو یہ وہ علاج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، اور اسی پر میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اپنے پہلے انبیاء کی وہ باتیں جو خدا کو پسند آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند آتی تھیں، اگرچہ محبت کے ہر انداز میں ہر دوسرے سے بڑھ گئے، مگر رشک سے اور پیار سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اپنی طرف سے اس سے بھی بڑھ کر بات کہہ سکتے تھے، مگر یہ آپ کی شفقت اور رحمت ہے کہ اپنے سے کم درجے انبیاء کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں اور تعریف سے دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ میں سے جو حوصلے والا ہو، اگر اپنے سے کم درجہ کسی آدمی سے بھی اچھی بات ہو تو اس کی بات اٹھاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ، اس نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی انداز دکھائی دیتا ہے، کسی نے کوئی اچھی بات کی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت کی نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کیسی اچھی بات کر گیا، ایک شاعر نے ایک شعر اچھا کہہ دیا، اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف فرما دی۔ تو حضرت داؤد کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حضرت داؤد سے سیکھا تھا، یہ آپ کے احسان کا طریق ہے، باقی انبیاء کے ذکر کو بھی اپنے ذکر کے ساتھ زندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ امت ہمیشہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، ان کے احسان کا بھی خیال کرے۔ بس وہ دعا جو آپ نے بیان کی وہ یہ تھی، اس کا عربی اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اگر خاتون ہوں گی تو کہیں گی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی انبیاء اور وہ لوگ جو سچے دل سے خدا کی محبت کرتے ہیں، اے خدا ہمارے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دے۔ وحب من یحب والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کر دے جو تیری محبت پیدا کرنے والا عمل ہو، ہر وہ کام جس کے نتیجے میں تیری محبت پیدا ہوتی ہو، اور ان کاموں میں سے بنی نوع انسان کی خدمت، ایک دکھیا کا دکھ دور کرنا، ایک مصیبت زدہ کی مصیبت کو ٹالنا، کسی کی اپنی خوشیوں میں کسی کو شریک کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو عمل تیری محبت پیدا کرتا ہو، اور سب سے آخر پر یہ وجل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اے میرے رب اپنی محبت کو مجھے اپنی نفس کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے نفس کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنے اہل کی محبت سے بھی بڑھا دے، یعنی وہ جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا ہے یہ اس پر آ کر اس دعا کی تان پہنچتی ہے۔ وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ،
اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے اپنے دل اپنی محبت عطا کر۔ ٹھنڈے پانی کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی مشروب ایسا دل کو لذت نہیں پہنچاتا اور سکون نہیں بخشتا جیسا ٹھنڈا پانی ہے، اور جب پیاس کی شدت سے جان ہونٹوں تک پہنچی ہو تو اس وقت نہ کوکا کولا کی ہوش رہتی ہے، نہ کسی جوس کا خیال آتا ہے، بلکہ کوئی پیش کرے تو نفرت پیدا ہوگی۔ ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ کے لیے جیسا انسان ترستا ہے، اس کی کوئی اور مثال کسی مشروب کی لذت میں نہیں رہتی۔ تو فرمایا جب اپنی جان سے زیادہ گھونٹ پیارے ہو چکے ہوں، یا جب جان کی طلب ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ نہ رہتی ہو، اس وقت اس گھونٹ سے زیادہ اپنی محبت تمہارے دل میں پیدا کر۔ یعنی مرتے ہوئے جان بچانے کے لیے ایک پیالہ ہے جو ٹھنڈے پانی کا، جو آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت ایسی غالب ہو کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے انسان پھینک دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بلند تھا۔ آپ نے تو اپنے غلاموں کے دل میں بھی یہی بات پیدا کر دی تھی، اور حیرت انگیز طریقے پر پیدا کر دی تھی۔ ایک جہاد کے موقع پر کچھ صحابہ قریب زخمی پڑے تھے، اور شدید پیاس کی شدت سے، کیونکہ بہت گرمیوں کے زمانے کی وہ یا گرمی کی شدت دن کے وقت ویسی ہو جاتی تھی عرب میں، مگر وہ زمانہ بھی گرمی کا تھا، اور زخمی کی پیاس بہت بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک پانی پلانے والا آیا، ایک زخمی کی طرف گیا، اس نے کہا یہ لو پانی پیو۔ اپنے ساتھی بھائی پر نظر پڑی، وہ بھی زخموں سے تڑپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے وہ بے قرار تھا۔ اس نے اس طرف نظر کی اور کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ اس کی طرف گیا، اس نے ایک اور کی طرف اشارہ کر دی، پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کی طرف بڑھا، اس نے ایک اور کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلاؤ۔ جب اس تک پہنچا تو وہ مر چکا تھا، اور یہ عجیب روایت ہے کہ جب وہ واپس لوٹا ہے تو ان میں سے ہر ایک مر چکا تھا، ایک ایک گھونٹ کو ترستا ہوا مر چکا تھا۔ لیکن اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس نے بڑی نوع انسان سے محبت کر کے دکھائی۔ بس جب میں نے آپ سے کہا کہ جب خدا کی محبت سے محبت کریں گے تو آپ کی جنس بنی نوع انسان سے محبت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ وہم ہے، یہ محض ایک جھوٹا خیال ہے۔ آپ کو اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنے خامدوں، اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں سے محبت کا سلیقہ خدا کی محبت سکھائے گی۔ پہلے سے بہت بڑھ کر اس کی چاشنی آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ بس اللہ تو آپ کو عظمتوں کی طرف بلا رہا ہے، رفتوں کی طرف بلا رہا ہے، اور اسی میں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بقا کا راز ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا اور خدا کی محبت کو اوڑھنا اور بچھونا نہ بنایا، اگر اس کے حصار میں آپ نہ آ گئیں، تو دنیا کی کسی ملک میں بھی آپ ہوں، آپ اور آپ کی نسلیں شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایک ہی وہ راہ ہے، وہ خدا کی محبت کی راہ ہے۔ ایک ہی قلعہ ہے جو خدا کی محبت کا قلعہ ہے، جو آپ کو ہر غم اور ہر فکر اور ہر غیر اللہ کے غضب سے، اس کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اور اس کی پناہ میں آ جائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ہی راہ میں نے سوچی اور پائی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے سوا تربیت کا اور اگلی نسلوں کی خصوصیت سے تربیت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، میں ٹھنڈے پانی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے گرم قہوہ دے دیا۔ یعنی مگر ویسے آپ پر الزام کوئی نہیں، کیونکہ گرم کے نام پر ٹھنڈا ہی دیا ہے۔ کہنے کو گرم ہے ٹھنڈا ہی۔ اچھا آئیں جی، اب دعا کر لیں۔
آمین.